نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔ اچھا، اور دوسرا تراویح کی جماعت جو ہے یہ بدعت حسنہ ہے۔ تراویح کی جماعت بدعت حسنہ ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جو بدعت ہے وہ ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، اور پانا پڑی وقت نو پڑی یہ حساب ہوتا ہے کہ جی وہ جی دیکھیں کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ۔ تو میرے پیارے بھائی، یہاں لفظ کل جو ہے وہ اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے بلکہ اضافی معنی میں ہے، یعنی بعض کے اعتبار سے ہر وہ بدعت جس سے دین کو نقصان ہوتا ہو وہ گمراہی والی ہے، نہ کہ جو بھی نیا کام ہو وہ گمراہی والا ہے۔ کیوں کہ بخاری شریف کی نمبر 2010 کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ تراویح پڑھ رہے ہیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لگاتار کبھی بھی تراویح کی جماعت نہیں کروائی۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا رمضان مبارک میں کچھ لوگ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر اس طرح لگے ہوئے ہیں، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر خیال کیا کہ میں ان سب کو ایک امام کے ساتھ جمع کر دیتا ہوں۔ پھر آپ نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کا امام بنایا، اور جب دوسری رات آپ تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ با جماعت تراویح ادا کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، بعض لوگ اس کو کہتے ہیں جی وہ بدعت نہیں تھی۔ میرے پیارے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بدعت بھی کہا ہے اور اس کو اچھا بھی کہا ہے، لہٰذا بدعت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، بلکہ بعض نے تو 5 قسمیں بھی بیان کی ہیں۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اس کی عقل کا علاج کروانا چاہیے، وہ بالکل عقل سے پیدل بندہ ہے، اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو بدعت جو ہے یہ 2 قسم کی بیسیکلی، کہ ایک تو بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گمراہی والی بدعت ہے جو جہنم میں لے جانے والی ہے، اور تو وہ بدعت ہے جس سے دین کا نقصان ہوتا ہو، اور وہ بدعت وہ نیا کام جس سے دین کو فائدہ ہوتا ہو وہ گمراہی والی نہیں ہوتی۔ یہ بخاری شریف کی روایت سے ثابت ہوا۔ اب چند اور کام بھی آپ کو گنواتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں رائج ہیں اور یہ بدعت ہیں اور سارے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایک تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نیا طریقہ ایجاد کیا وہ ہے تراویح کی جماعت، اور نمبر 2 ہے مسجد میں امام کے لیے محراب قائم کرنا، جو محراب ہوتا ہے نا امام کے لیے علیحدہ طور پہ، یہ سب سے پہلے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بنا، یعنی نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نہ تابعین کے زمانے میں، نہ تبع تابعین کے زمانے میں، مطلب آگے تک یہ اس طرح نہیں چلا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے جاری کی، خلفائے راشدین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نہیں تھا، اور اب تو ہر مسجد میں ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ جو کام سرکار نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، تو یہ تابعین پھر تبع تابعین کے زمانے میں جا کے محراب کی صورت چلی ہے تو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اور دوسرا اس کے علاوہ مسجدوں پر گنبد بنانا، اب مینار بنائے جاتے ہیں، گنبد بنائے جاتے ہیں، ہر جگہ بنائے جاتے ہیں، مسجد الحرام کے ماشاءاللہ مینار آپ دیکھ لیجئے کمال ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایمان مفصل، ایمان مجمل، 6 کلمے اور دیگر تعداد کو متعین کرنا کہ یہ اتنے کلمے ہیں، اتنی آیات ہیں، قرآن پاک کے 30 پارے بنانا، اعراب لگانا، رکوع بنانا، رموز اور اوقاف کی علامات لگانا، نقطے بھی بعد میں لگائے گئے، ٹھیک ہے، اور خوبصورت جلدوں میں چھاپنا۔ پہلے قرآن پاک اس طرح موجود نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کو اکٹھا کبھی کاغذ ہڈیوں پر، کبھی کسی طرح لکھ کر رکھا جاتا تھا۔ احادیث مبارکہ کو کتابی شکل دے دینا، یہ بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں نہیں تھا۔ پھر اس کو یہ بھی ایک کمال کی بدعت ہے کہ کسی حدیث کو صحیح کہنا، کسی کو ضعیف کہنا، کسی کو حسن کہنا، یہ ساری فقہ اصول، فقہ علم کلام، یہ بھی سارے بدعت حسنہ میں آتے ہیں۔ اور زکوٰۃ وغیرہ جو ہے تصویر والے نوٹوں سے ادا کرنا، یہ بھی بدعت حسنہ ہے۔ اور اونٹوں کے بجائے اور سفینے کی بجائے ہوائی جہاز کے ذریعے سفر حج کرنا، اب یہ بھی بدعت ہے۔ اب کوئی بولے جی مجبوری کا ہے کہ بھائی جاتے ہیں اب بھی لوگ، تو آپ بھی پیدل چلیے، سنت ادا کیجیے۔ اور
اس کے حوالے سے اگر اور غور کرنا ہے تو آپ اس طرف توجہ کر لیں کہ ہر جگہ پہ یہ بدعت پائی جاتی ہے، ہر جگہ پہ۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ جنازہ رکھا گیا ہوتا ہے اور زور کی نماز کے بعد جنازہ ہے، عصر کی نماز کے بعد جنازہ ہے، تو جو فرض پڑھ کے آئے ہیں ان کو روک دیا جاتا ہے کہ ٹھہرو بھائی، ابھی جنازے کے لیے بھی روکا جاتا ہے، انتظار کروایا جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اسرعوا بالجنازہ، جنازے میں جلدی کرو۔ اب سرکار فرماتے ہیں جنازے میں جلدی کرو، اور یہاں مولوی صاحب کہہ رہے تھے ٹھہرو ٹھہرو، بندے کہہ رہے تھے ٹھہرو ٹھہرو، ابھی پیچھے پر لوگ آ رہے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف یہ بدعت والا کام کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرح دیگر اب وہی مولوی صاحب جو یہ کہہ رہے یہ بدعت کر رہے ہوتے ہیں، وہ نماز جنازہ کے بعد دعا کو بدعت کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔